بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل سے پاکستان اور دیگر بہت سے ممالک میں عید الاضحیٰ کا عظیم فریضہ ادا کیا جائے گا۔ اس عظیم فریضے میں اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور کو قربان کیا جاتا ہے۔ جانور کو قربان کرنے کے لیے ذبح کی 8 شرطیں ہیں، 6 سنتیں ہیں اور 10 مستحبات ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو مستحضر رکھ کر جانور کی قربانی کریں گے تو ہماری قربانی بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو ذبح کرنے کی 8 شرطیں یہ ہیں۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت تسمیہ پڑھا جائے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو ذبیحہ حلال ہے، البتہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ یاد ہوتے ہوئے بھی نہیں پڑھی تو جانور حلال نہیں، حرام ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کیا جائے کہ جانور کو قربان کرتے وقت، ذبح کرتے وقت بسم اللہ لازماً پڑھی جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر جانور کئی سارے ہیں تو ان کی قربانی کرتے وقت ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار بسم اللہ پڑھ لی اب اس کے بعد سارے جانور کو قربان کر دیا جائے، بلکہ ہر جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس کے لیے الگ الگ سے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا جانور ذبح کرنے کی نیت سے ہو، کسی اور کام کے آغاز کے لیے، کسی اور کام کو شروع کرنے کے ارادے سے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، صرف ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ کو پڑھا جائے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد مجلس تبدیل کرنے سے قبل ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھ لیا اس کے بعد کہیں اور چلے گئے پھر آ کر ذبح کیا، بلکہ اسی مجلس میں بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا ضروری ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ تسمیہ اور ذبح کے درمیان کوئی معتد بھی فاصلہ نہ ہو۔ اگر بسم اللہ پڑھ کر کچھ وقت گزارا پھر ذبح کیا تو اسے بسم اللہ کی شرط ہے، بسم اللہ کی جو شرط ہے وہ ادا نہیں ہوگی، بلکہ بسم اللہ پڑھ کر فوراً ذبح کیا جائے، اس کے درمیان فاصلہ کسی اور کام کا نہ ہو۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرنے کے لیے چھری وغیرہ استعمال کی جا رہی ہے وہ تیز ہو، دھاری دھار ہو۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ 4 رگوں میں سے 3 کا کاٹنا لازم ہے۔ 2 شارگ ہوتی ہیں، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے اور ایک کھانے کی نالی ہوتی ہے۔ تو ذبح کرتے وقت ان 4 میں سے 3 کا کاٹنا لازم اور ضروری ہے، البتہ 4 کا کاٹنا بہتر ہے۔ وہ 4 رگیں کون کون سی ہیں؟ 2 شاہ رگ یعنی خون کی جو دائیں اور بائیں طرف ہوتی ہے، اور 2 رگ درمیان میں اوپر نیچے ہوتی ہے، یعنی ایک کھانے کی رگ اور دوسری سانس کی رگ، سانس کی نالی۔ یہ تو ذبح کی 8 شرائط تھی، البتہ ذبح کی جو سنتیں ہیں وہ 6 ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہونا، ذبح کرنے والا قبلہ رخ ہو کر ذبح کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس طرح ذبح کرنے والا قبلہ رخ ہو اسی طرح جانور کا منہ بھی قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ بکری اور گائے میں ذبح کرنا سنت ہے اور اونٹ میں نہر کرنا سنت ہے، یعنی بکری اور گائے کو لٹا کر اس کے حلق پر چھری پھیری جائے گی، جبکہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے آگے والا ایک پاؤں یا ٹانگ باندھ کر پھر اسے کھڑے ہونے کی حالت میں ہی نہر کیا جاتا ہے۔ اس کے حلقوم میں، گلے میں، نچلی طرف سینے کے اوپر ایک نیزہ یا تیز دھاری دار چھری ماری جاتی ہے کھڑے کھڑے، اسے نہر کہتے ہیں۔ تو بکرا اور گائے اس میں تو لٹا کر ذبح کرنا سنت ہے، البتہ اونٹ میں ذبح کی بجائے نہر کرنا یعنی کھڑے ہو کر نیزے یا چھری سے نہر کرنا یہ سنت ہے۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ چھری سے ذبح کرنا، یعنی ذبح کرنے کے لیے مختلف آلات ہو سکتے ہیں لیکن چھری سے ذبح کرنا یہ مسنون ہے۔ پانچویں سنت یہ ہے
کہ جانور کو لٹانے سے پہلے ہی چھری تیز کر لینا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو لٹا لیا، اس کے ذبح کا وقت آ چکا ہے، اب جو ہے وہ قصاب چھری کو تیز کر رہا ہے۔ تو جانور کو لٹانے سے پہلے ہی، گرانے سے پہلے ہی چھری کو تیز کر لیا جائے، تاکہ جانور کو ذبح کرنے کی حالت میں زیادہ وقت نہ گزارنا پڑے۔ پہلے سے چھری یا جو بھی آلہ ہے وہ تیز ہو، تیار ہو، تاکہ جیسے ہی جانور کو گرائیں تو فوراً جو ہے اسے ذبح کر دیا جائے۔ چھٹی سنت یہ ہے کہ حلق کی جانب سے ذبح کرنا۔ یہ نہ ہو کہ گدی کی جانب سے یا دائیں بائیں کسی اور طرف سے ذبح کیا جائے، بلکہ حلق کی جانب سے اس کو ذبح کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے کے 10 مستحبات ہیں، ان کا یاد رکھنا اور ان کو ذبح کرتے وقت مستحضر رکھنا، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اس سے جو ہے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو 10 مستحبات میں سے پہلا مستحب یہ ہے کہ دن میں ذبح کرنا۔ رات کے وقت ذبح کرنا جائز تو ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دن میں ذبح کیا جائے۔ البتہ اگر رات میں روشنی کا بھرپور انتظام ہے اور کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ تاریکی یا اندھیرے کی وجہ سے کچھ سنت یا کوئی فرض یا کوئی اہم چیز چھوٹ جائے گی یا جانور کو نقصان ہوگا، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ روشنی کا خاطر خواہ انتظام ہے، تو پھر رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ بہتر اور مستحب یہی ہے کہ جانور کو دن کے وقت ذبح کیا جائے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ دھاری دار تیز چھری سے ذبح کیا جائے۔ تیسرا مستحب یہ ہے کہ حلق کی طرف سے ذبح کیا جائے۔ چوتھا مستحب یہ ہے کہ خون کی دونوں رگوں کا کاٹنا، یعنی 3 رگوں کا کاٹنا یہ لازم ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 3 رگیں، 2 جو رگیں ہیں ایک کھانے کی ہو، ایک سانس کی ہو، اور جو شاہ رگ ہوتی ہے، خون کی رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو کاٹ دیا جائے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ جو خون کی 2 رگیں ہیں انہیں دونوں کو کاٹا جائے۔ یہ جو ہے مستحب ہے کہ جو خون کی رگیں ہیں، جسے ودجان کہا جاتا ہے عربی میں، اردو میں شاہ رگ کہا جاتا ہے، یہ جو دائیں اور بائیں ہوتی ہیں، ان دونوں کو کاٹنا یہ مستحب ہے۔ پانچواں مستحب یہ ہے کہ جانور کو سیدھی کروٹ لٹا کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کر ذبح کرنا۔ چھٹا مستحب یہ ہے کہ خود ذبح کرنا۔ اگر قربانی کرنے والے کو ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے تو خود ذبح کرنا یہ احسن اور مستحب ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قربانی کے جانور کو خود قربان کیا جائے۔ تو اپنا جانور اپنے ہاتھ سے قربان کرنا یہ مستحب ہے۔ 7واں مستحب یہ ہے کہ ذبح کرنے میں جلدی کرنا، تاخیر نہ کرنا۔ 8واں مستحب یہ ہے کہ ذبح سے قبل جانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، سختی کرنا، ڈنڈا مارنا، رسیاں مارنا، یہ جو ہے مستحب کے خلاف ہے۔ جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ ہو، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، جسم پہ ہاتھ پھیرا جائے، نرمی کا برتاؤ کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ اور 9واں مستحب یہ ہے کہ ذبح سے قبل کچھ کھلایا پلایا جائے، کچھ پانی پلا دیا جائے، کچھ تھوڑا بہت چارہ کھلا دیا جائے، یہ ذبح سے قبل کچھ کھلانا پلانا یہ مستحب ہے۔ 10واں اور آخری مستحب یہ ہے کہ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے سے قبل کھال نہ اتارنا۔ اس میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے۔ عام طور پر جو قصاب ہوتے ہیں، قصائی ہوتے ہیں، وہ کیونکہ مختلف جگہوں پر جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پیسے میں اضافے کی نیت سے، اس کی لالچ میں وہ جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی جانور کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں گناہ ہے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب تک جانور اچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے کھال نہ اتاری جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان تمام اہم چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔